الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے ساتھ کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے فتنوں کے اس دور میں، ڈر اور خوف کے اس ماحول میں اور بے حیائی کے زمانے میں اپنے پاک بارگاہ میں اور اللہ کے اپنے ولی کی صحبت میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے. اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی والی موت عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے مجھے خطاب کیا، آپ کو خطاب کیا، پرلی کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اور پورے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہمارے بعد مسلمانوں کو، کعبے کے مسلمانوں کو، مدینے کے مسلمانوں کو، بصرہ اور بغداد کے مسلمانوں کو، عرب کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، عجم کے مسلمانوں سے اللہ نے خطاب کیا، اور پوری کائنات کے مسلمانوں سے اللہ فرما: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا پھر وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، پھر کسی کی زمین ہڑپ نہیں کرتا، پھر کسی کو ستاتا نہیں ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ حضور کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، رسول کی سیرت کے سانچے میں ڈھلتا ہے، اور اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس لیے اللہ فرمانے پورے دین کا خلاصہ یہی ہے، پوری شریعت کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ. 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، 30 پارے، 114 صورتیں ہیں قرآن میں. پورے قرآن کا خلاصہ، حدیث کے ذخیروں کا خلاصہ، پورے دین اور پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے: بندہ اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے. اللہ فرمانے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور ہمارے اکابرین فرماتے ہیں ایسے ڈرو جیسے صحابہ ڈر کے دنیا سے چلے گئے. کیسے ڈرتے تھے صحابہ؟ ایک صحابی، حبشی صحابی، حبش کے رہنے والے، مدینے میں ان کا نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے، عزیز و اقارب نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، مدینے میں ان کا اپنا کوئی نہیں ہے. حبشہ کے رہنے والے، تڑپ دل میں تھی، مدینہ منورہ پہنچے، رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اقرار کیا اللہ کے ایک ہونے کا اور رسول کی رسالت کا. کچھ دن کے بعد آئے حضور کے پاس اور آ کے کہنے لگے: اللہ کے حبیب، میں نے بہت گناہ کی، مجھ سے بہت گناہ ہوئے، آپ بتائیے کیا اللہ میرے گناہ معاف کریں گے؟ رات میں نے گناہ کیا، دن میں گناہ کیا، جانے میں گناہ ہوئے، جانے میں گناہ ہوئے، اسلام لانے سے پہلے گناہ ہوئے، اسلام لانے کے بعد گناہ ہوئے، مدینہ طیبہ میں گناہ ہوئے. اے اللہ کے حبیب آپ مجھے بتائیے، بے چینی بڑھ رہی ہے، بے قراری بڑھ رہی ہے، آپ بتائیے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا: ہاں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، شرمندہ ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. علماء نے لکھا ہے ہر صحابی پریشانی کے وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنا مسئلہ حضور سے بیان کرتے تھے
اور اپنا مرض بیان کرتے تھے، بیماری بتاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی اس وقت میں اس بیماری کا شکار ہوں، آپ علاج تجویز کیجیے اور دوا دیجیے۔ کائنات کے سردار اللہ کے حبیب ساقی کوثر شافی محشر سید الساجدین سید الراکعین سید المصلین سید المتقین، آپ دوا تجویز فرماتے، آپ دوا دیتے، علاج بتاتے، صحابی خوش ہوتے اور اپنی زندگی گزارتے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم پریشان ہوتے تو ہم اسباب کی طرف دوڑتے، ہم پریشان ہوتے تو چیزوں کی طرف دوڑتے، پریشانیوں میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ آپ پریشان ہو، روحانی کوئی بیماری ہو تو یہ روحانی معالج ہیں اور روحانی ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جائیے، ان سے پوچھیے، مسئلہ ان سے دریافت کیجیے، یہ آپ کا روحانی علاج کریں گے، باطنی علاج کریں گے، دل کی امراض کی بیماریوں کو یہ جانتے ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئیے، آپ کو نسخہ بتائیں گے، دوا تجویز کریں گے، علاج دیں۔ جیسے جسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے ایسے دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، روح کی بیماریوں کا ڈاکٹر، یہ حضرت روح کی بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیے، آپ کو علاج بتائیں، اور ان کے پاس آنے پہ کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں پہنچتا ہے، حضور نے اپنی سچی زبان سے فرمایا، سب سے زیادہ سچے نے ارشاد فرمایا، آپ جیسا سچا نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اللہ کے کسی ولی کے پاس پہنچتا ہے اور ملاقات کے لیے جاتا ہے اور زیارت اور دیکھنے کے لیے پہنچتا ہے، استفادے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے چلتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں آئے پرلی کے مسلمانوں، ہم میں سے ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے، اور وہ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، ربنا انہ یسیل فیک فصل ہو، یا اللہ یہ بندہ تیرے ایک محبوب بندے سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما اور اپنی نزدیکی عطا فرما اور اپنا ساتھ عطا فرما۔ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو اللہ کے کسی خاص بندے کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور یوں کہتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے بندے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تو اپنے سے اس کو ملا لے اور اپنا ساتھ عطا فرما اور اپنا قرب عطا فرما۔ تو آپ میں سے ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے اور دعا کرتے آئے، اور فرشتوں کی دعا قبول ہوگی اور آپ کو اللہ کا قرب ملے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، پچھلے زمانے میں، حضور کے زمانے سے پہلے زمانے میں کوئی اللہ کے نبی تھے، ان کے زمانے میں ایک صاحب کو ایک عالم سے دوستی ہو گئی تھی اور بہت محبت ہو گئی تھی اور بہت تعلق بڑھ گیا تھا ان کا، دونوں ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، دونوں الگ الگ بستیوں میں رہتے تھے۔ عالم صاحب کبھی اس آدمی کے پاس پہنچتے تو وہ خوش ہوتا، دل سے خوش ہوتا، ان کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرتا اور یوں کہتا، آپ آگے میں خوش ہو گیا، آپ آگے میرے لیے عید ہوگی۔ اور یہ جب عالم صاحب کی بستی میں پہنچتا تو عالم صاحب بے انتہا خوش ہوتے تھے۔ دونوں میں غرض کی محبت نہیں تھی، پیسوں کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت نہیں تھی، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا، من آتا للہ ومنع للہ وحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ جو بندہ اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے اور اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے، اس کا ایمان مکمل ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، 4 کام کرے اس کا ایمان مکمل، اللہ کے لیے دے کسی کو اور اللہ کے لیے لے کسی سے، اور اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض اور دشمنی رکھے، تو اس کا ایمان مکمل۔ ایمان کے مکمل ہونے کی 4 نشانیاں اور یہ 4 علامتیں ہیں۔ اگر آپ میں یہ 4 علامتیں پائی جا رہی تو آپ کا ایمان مکمل ہے۔ حضور کی مبارک زبان سے حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ صاحب عالم صاحب کے پاس پہنچتے اور اللہ کے لیے محبت کرتے، عالم صاحب خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ یہ صاحب عالم صاحب سے ملاقات کے لیے ان کی بستی کی طرف چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل میں بھیجا، خوشخبری دینے کے لیے بھیجا اور بشارت سنانے کے لیے بھیجا۔ فرشتہ آیا، راستے کے کنارے پہ کھڑا رہا، انسانی بھیس میں تھا اور انسانی لباس میں تھا اور انسانی حلیے میں تھا،
یہ صاحب جانے لگے، فرشتے نے سلام کیا، انہوں نے فرشتے کے سلام کا جواب دیا۔ فرشتے نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا فلاں صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کوئی غرض ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی لالچ ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی غرض نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، میں اللہ کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے لیے ان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے فرمایا خوش ہو جاؤ، میں عام انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تمہیں بشارت سنانے کے لیے بھیجا ہے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھ سے کہا جاؤ میرے بندے کو خوشخبری سناؤ، اس ملاقات کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کر دی اور اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دی۔ ہم آئے گناہ لے کے، لیکن یاد رکھیں ہم نیکیاں لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت لے کے جائیں گے اور بخشش لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کسی عام عالم سے ملاقات کرنا عبادت ہے، سوچو اللہ کا خاص بندہ ہے، اس سے ملاقات کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اپنا ہر مسئلہ ان علماء سے پوچھو، روحانی ڈاکٹروں سے پوچھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، کس کا زمانہ؟ امام شافعی۔ بولو کس کا زمانہ؟ امام شافعی۔ آپ نہیں بولیں گے تو سو جائیں گے، دھڑ تو یہاں رہے گا، باڈی آپ کی یہاں رہے گی لیکن دماغ دوسری جگہ رہے گا۔ امام شافعی کا زمانہ، کس کا زمانہ؟ چار بڑے امام گزرے، ہم بڑے اماموں میں بڑے امام امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی بھی امام گزرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے ماننے والے امام شافعی، حضرت امام شافعی کا زمانہ ہے۔ ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، بعد میں وہ واقعہ مسئلہ بن گیا۔ واقعہ یہ پیش آیا، خلیفہ، وقت کا خلیفہ، وقت کا امام اور وقت کا امیر اور بادشاہ اپنی محبوبہ اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، میاں بیوی دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ علماء نے لکھا دوسروں سے مذاق کرنا جائز نہیں ہے، اپنی بیوی سے دل لگی کرنا جائز ہے۔ صبح سے شام تک دل لگی کرو، آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسروں سے دل لگی کرو، آپ کو عذاب ملے گا۔ اپنی بیوی سے آپ دل لگی کر سکتے، اپنی بیوی سے آپ دل کی بات کر سکتے، مذاق کر سکتے۔ حضور نے مذاق کیا، سرکار نے مذاق کیا، امام الانبیاء نے مذاق کیا، رحمت للعالمین شفیع المذنبین نے اپنی بیوی سے مذاق کیا۔ میں کہتا ہوں وہ جو اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھ نہ سکے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ کا سچا امتی نہیں ہو سکتا۔ ہم جس کو نبی مانتے اور آخری نبی مانتے، اور ہماری خوش قسمتی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امتی بنایا۔ حضور حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی پتہ چلتا ہے۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں۔ ہم آج تک اپنی بیوی کے مزاج کو نہیں سمجھ سکے، اس کی عادتوں کو نہیں سمجھ سکے۔ وہ بندہ جو اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے گا وہ جنت جیسی زندگی گزارے گا، اور جو اپنی بیوی کے مزاج کو نہیں سمجھے گا اس کی زندگی جیتے جی جہنم میں، جہنم جیسی زندگی ہے۔ آپ بیوی کے مزاج کو سمجھیے، بیوی آپ کے مزاج کو سمجھیے، دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے آپ بولے بیوی چپ ہو جائے، بیوی بولے آپ چپ ہو جاؤ تو زندگی آپ کی جنت بنے گی۔ آپ بولیں گے وہ بول رہی ہے، وہ بول رہی ہے، آپ بول رہے تو پھر دونوں میں لڑائی ہوتی۔ اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھنا اور بیوی کے ساتھ خیر خواہی کرنا نیکی ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ کون سب سے اچھا آدمی؟ نماز پڑھنے والا؟ یقیناً اچھا۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لیا، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روز روزہ رکھنے والا، روز تہجد پڑھنے والا، روزانہ پوری قرآن ختم کرنے والا۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر، بیوی بچوں کے ساتھ بہتر۔ معاف کیجیے، گھر میں ہم ایسے جاتے ہیں جیسے فرعون کی اولاد جاتی، ایسے جاتے ہیں گھروں میں جیسے شداد گھر میں جاتا ہے، جیسے دشمنان اسلام گھر میں جاتے ہیں۔ گھر میں جاتا ہے ایسا محسوس نہیں ہوتا حضور کا امتی گھر میں آ رہا، آقا کا غلام گھر میں آ رہا۔ حضور سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ آپ بتائیے اتنی عمر ہوگی، بال سفید ہو گئے، گھر میں سلام کر کے داخل ہوتے، گھر میں سلام کر کے داخل ہوئے۔ سلام کرنا آر سمجھتے،
میں سلام کروں، میں کر کے لایا، بیوی بنا کے لایا، قبول کر کے لایا، دوسرے کی بیٹی اپنے گھر میں سلام کروں، حضور پوری زندگی سلام کر کے گھر میں داخل ہوں، پڑھو سیرت تو پتہ چلے گا، پوری زندگی اپنے گھر میں اپنی بیوی کو سلام کر کے جاتے تھے، ازواج مطہرات کو آپ سلام کرتے تھے، سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ سلام کرنے سے گھروں میں برکت آتی، روزی میں برکت آتی، گھر میں خیر اترتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی۔ کیوں امینوں کے چکر میں پڑے، کیوں تعویذ اور گنڈے کے چکر میں پڑے، کیوں دم درود کے چکر میں پڑے؟ حضور نے فرمایا گھر میں سلام کر کے داخل ہو، تمہارے گھر میں برکت آئے گی۔ آپ سے نیت کرو ہم گھروں میں جائیں گے، سلام کر کے داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بیوی سے مذاق کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا شوہر بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکرائے، ان دونوں کو دیکھ کے عرش پہ اللہ مسکراتے۔ شوہر بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکرائے، ان دونوں کو اللہ دیکھ کے مسکراتے۔ عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنے پہ 20 نیکیاں ملتی۔ کتنی نیکی؟ 20 نیکیاں۔ دن میں جتنی مرتبہ دیکھو، جتنی مرتبہ دیکھو گے، ہر مرتبہ دیکھنے پہ 20 نیکیاں ملے گی محبت سے دیکھنے۔ شیطانی نظر سے دیکھنے، دشمنی نظر سے دیکھیں گے آپ تو نیکیاں نہیں ملے گی، وبال ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا امام شافعی کا زمانہ، کس کا زمانہ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، وقت کا خلیفہ بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی بیوی سے مذاق کر رہا ہے، اور مذاق میں خلیفہ نے بیوی سے پوچھا، بےحد خوبصورت بیوی تھی، بے پناہ حسن و جمال تھا اس کا، بیوی سے اس نے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں میری صورت کیسی لگتی ہے؟ آپ مت پوچھنا گھر میں جا کے۔ وہ خلیفہ کی بیوی تھی، بادشاہ تھا، وہ ملکہ تھی، اس نے پوچھا بتاؤ میری صورت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ تو ملکہ نے مذاق میں کہا تمہاری صورت مجھے جہنمیوں جیسی لگتی ہے، جہنمی جیسی صورت لگتی ہے، تمہاری صورت سے لگتا ہے تم جہنمی ہو۔ خلیفہ کو غصہ آیا اور خلیفہ نے غصے میں یوں کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق، اگر میں جہنمی ہوں تو میں 3 طلاق۔ آج ہر مرد ڈراتا ہے کھانا پکاؤ تو 3 داغ دیتا ہوں، میرا کام کرو سمجھ میں نہیں آ رہا 3 ہے میرے پاس داغ دیتا ہوں۔ اس کو ڈرا رہے ہو؟ اپنی بیوی آپ کے لیے اپنی باپ کی محبت چھوڑ کے آئے، آپ کے لیے بھائیوں کا پیار چھوڑ کے آئے، کس کو ڈرا رہے ہو؟ جو آپ کی بیوی بنی، لائف پارٹنر بنی، شریک حیات بنی، آپ اس کو ڈرا رہے؟ اللہ نے آپ کو مرد بنایا، مرد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیوی کو مارو، مرد کا مطلب یہ ہے جو آپ کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، مرد کا مطلب ہے جو آپ پہنو بیوی کو پہناؤ، بیمار ہو جائے اس کا علاج کرو، یہ ہے مرد کا مطلب۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے مرد کا مطلب یہ ہے مرد بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے، اس کو رلائے نہیں، یہ ہے مرد کا مطلب۔ یہ زمانے کے لوگوں نے بتایا، غیروں نے بتایا، یہودیوں نے بتایا، مشرکوں نے بتایا، دشمنان اسلام نے بتایا مرد کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو جوتی کی نوک پہ رکھو۔ حضور نے بتایا مرد کا مطلب یہ ہے بیوی کو دل میں رکھو، یہ ہے مرد کا مطلب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بات لمبی ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا تمہاری صورت تو جہنمیوں جیسی ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق، تمہیں 3 طلاق۔ حضور نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے مقبول چیز، اللہ اس کے رسول کو سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے، طلاق۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی بیمار ہو گیا تو مولانا یاد آتا ہے، مر گیا تو مولانا یاد آتے ہیں، حامل یاد آتے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی، بلا آ گئی، مصیبت آ گئی اور دیوالیاں نکل گیا تو مولانا یاد آتے ہیں، شادی سے پہلے یاد نہیں آتے۔ مسئلے پوچھو ان سے، طلاق کے مسئلے پوچھو، شادی کے بعد کے احکامات کے بارے میں پوچھو۔ میں اکیلا تھا، میری زندگی اکیلی تھی، اب میری بیوی میری زندگی میں داخل ہو رہی، کیا حقوق ہے میری بیوی کے مجھ پر؟ میں بچیوں کے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں دنیا بھر کی ڈگریاں دلا دو اپنی بچیوں کو، لیکن اگر آپ شادی کے بعد کے مسائل نہیں بتائیں گے تو آپ کی بیٹی گھٹ گھٹ کے روئے گی، پل پل روئے گی، رات میں روئے گی، دن میں روئے گی۔ پوری ڈگریوں کو اس کی جلا دو، آگ لگا دو، وہ 1 ڈگری طلاق پی لے کے گھر واپس آ جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اپنی بچیوں کو یہ چیزیں سمجھاؤ، طلاق کے مسائل،
ایک خاتون آئی ایک عالم صاحب کے پاس، کہنے لگی میرے شوہر طلاق دیتے، روز طلاق دیتے، کئی سال سے طلاق دیتے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا تو حرام ہو گیا ان کے لیے. تو کہنے لگی حرام ہو گیا حلال ہو، زندگی تو میں ان کے ساتھ ہی گزاروں. 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد بیوی زندگی سے نکل جاتی، اجنبیہ بن جاتی، اس کو دیکھنا حرام ہے، اس سے بات نہیں کر سکتی، اور یہ پوری زندگی طلاق کا لفظ استعمال کرتے اور ساتھ میں زندگی گزارتے، حرام زندگی گزارتے، حرام اولاد حرام کی ہو رہی اور پتہ نہیں چل رہا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، خلیفہ نے کہا اگر میری صورت جہنمی ہوتی ہے اور میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق. پھر بادشاہ کو احساس ہوا یہ میں نے کیا کہہ دیا، میری بیوی ہے، چہیتی بیوی محبوبہ ہے، اور میں نے اسے 3 طلاق دے دیا. پھر اس نے علماء کو جمع کیا، مسئلہ پوچھا. ہر عالم کہتا تمہاری بیوی کو طلاق ہوگی، اب تمہاری بیوی تمہارے لیے حرام ہے، اب تم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. مجلس میں ایک بڑے عالم صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی. بادشاہ نے پوچھا کیوں حرام نہیں ہوئی؟ کہا آپ نے شرط کے ساتھ طلاق دیا، کنڈیشن کے ساتھ طلاق دیا، اور کنڈیشن یہ ہے اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق. آپ کو کوئی جہنمی بتا دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، جنتی بتا دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر آپ جنتی ہیں تو طلاق نہیں ہوگی اور جہنمی ہیں تو طلاق ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا یہ کون بتا سکتا ہے میں جنتی ہوں اور جہنمی ہوں؟ اور عالم صاحب نے کہا میں بتا سکتا ہوں، آپ جنتی ہیں یا جہنمی میں بتا سکتا ہوں. بادشاہ حیران ہوا. بادشاہ نے کہا یہ تو اللہ بتاتے ہیں، آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ تو حشر کے میدان میں ہوگا، آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو عالم صاحب نے کہا میں بتاؤں گا اور قرآن کی روشنی میں بتاؤں. پھر ان عالم صاحب نے بادشاہ سے پوچھا یہ بتاؤ زندگی میں کبھی گناہ کا موقع تھا اور وقت تھا گناہ کرنے کا اور تم گناہ پہ قادر تھے اور تم گناہ نہیں کرے، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، نفس کو قابو میں کیا، کنٹرول میں کیا اور اپنے نفس کو پیروں تلے دبایا اور قدموں تلے روندا اور تم نے وہ گناہ نہیں کیا اور گناہ سے بچ گئے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں ایک موقع تھا، رات تھی، گھپ اندھیرا تھا، میں اپنے محل میں داخل ہوا اور اس کمرے میں گیا جس میں میں سوتا تھا، اور جیسے میں نے کمرے میں گیا تو خوبصورت لڑکی کمرے میں تھی اور کمرے کی صفائی کر رہی تھی. میرا دل بدل گیا، نیت میں فطور آیا اور میں نے دروازہ بند کیا اور اس لڑکی کو پکڑا، اس سے برا ارادہ کرنا چاہتا تھا. اس لڑکی نے چیخا اور یوں کہا بادشاہ سلامت اللہ سے ڈرو، اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم اللہ سے ڈرو. تو اس بادشاہ نے کہا پھر میں نے اس لونڈی کو چھوڑ دیا، دروازہ کھول دیا، وہ چلی گئی اور میں پوری رات روتا رہا اور اللہ سے ڈرتا رہا. ان عالم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت اب تو آپ جنتی ہیں، اب آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. بادشاہ نے کہا کیسے طلاق نہیں ہوئی؟ کہا قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت میں جانے کے لیے بہت بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نفس کو قابو میں کرو، جنت میں قدم رکھو، جنت کے دروازے کھلے، نفس کو کنٹرول میں کرو. تم اللہ سے ڈرو اور جنت میں چلے جاؤ. تم اللہ سے ڈرے ایک مرتبہ اور تم نے باندھی کو ہاتھ نہیں لگایا اور پوری رات روتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے تو جنت. اس لیے فرمایا اپنا ہر مسئلہ کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ عالموں کے پاس. صرف دوا درود کے لیے مرشد، ایک مرشد ہی تو عرفان خدا دیتا ہے، ایک بندے کو رب سے ملا دیتا ہے. کس کے پاس جائیں گے؟ صاحب نسبت بزرگ کے پاس، دل والوں کے پاس، روحانی معالج اور روحانی ڈاکٹر، روحانی طبیب کے پاس جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور کا زمانہ، ایک حبشی صحابی آئے، یاد آیا؟ ایک حبشی صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب بہت گناہ ہوئے، کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں تم توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا. علماء نے لکھا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کی گواہ بنتی. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں گواہ بن جاتی ہیں بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے. قرآن میں ہے بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، زمین گواہ بن جاتی ہے.
زمین گواہ بن جاتی ہے، قرآن میں ہے، پوچھو علماء سے، زمین گواہ بن جاتی ہے۔ پھر جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کرامن کاتبین گواہ بن جاتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین گواہ بن جاتے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، تیسرے گواہ وہ صحیفہ بنتا ہے جس میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قرآن میں ہے جب صحیفے کھول دیے جائیں، یوم تبلی السرائر، جب رازوں سے پردہ اٹھا دیا جائے۔ تیسرے گواہ وہ صحیفے بنتے ہیں، اور چوتھے گواہ خود انسان کے اعضاء بنتے ہیں، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی زبان، اس کا جسم، اس کی باڈی گواہ بنتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم، حشر کا میدان ہوگا، منہ پہ مہر مار دی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا، زبان بند کر دی جائے گی۔ وہ اللہ جو زبان سے بلوانے پہ قادر ہے، وہ اللہ جسم کے ہر حصے سے بلوانے پہ قادر ہے، وہ اللہ جو زبان سے بلوانے پہ قادر ہے، وہ ہاتھ اور پیر سے بلوانے پہ قادر ہے۔ زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا، پیر سے کہا جائے گا بول تو کیا کر کے آئے، ہاتھ سے کہا جائے گا بول، جسم ہمارے خلاف گواہی دے۔ چار گواہ بنتے ہیں جب آدمی گناہ کرتا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ چاروں چیزیں گواہ بنتی ہیں، اور جب توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں سے اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں، زمین سے بھلا دیتے، صحیفوں سے مٹا دیتے، کرامن کاتبین سے بھلا دیتے، اس کا جسم اس کے خلاف پھر گواہی نہیں دیتا۔ چاروں چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھلا دیتے۔ تو وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا، تم توبہ کرو اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ معاف کرنے کے بعد پھر اللہ آسمانوں سے بارش برساتا ہے، زمین سے اناج و غلہ اگاتا ہے، معاف کرنے کے بعد پھر اللہ دیتا ہے، گنہگاروں کو بھی اللہ دیتے ہیں، نیکوں کو بھی اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ وہ صحابی خوش ہوئے، گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے حبیب میں گناہ کرتا ہوں تو کیا اللہ میرے گناہ کو دیکھتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں اللہ تمہارے گناہ کو دیکھتا ہے۔ ان کی چیخ نکل گئی، حضور کے سامنے کہنے لگے اللہ کے حبیب کیا اللہ میرے گناہ کو دیکھتا ہے؟ اور اب تک میں اللہ کو دکھا کے گناہ کرتا تھا، اپنے اللہ کو دکھا کے گناہ کرتا تھا۔ پھر ایک چیخ ماری اور حضور کے سامنے انہوں نے دم توڑ دی اور اللہ کو پیارا ہو۔ یہ ڈر زندگی میں آئے، ایسا ڈر جیسے صحابہ کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا زمانہ، آپ خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمانہ، آپ بیٹھے ہیں، لوگ جمع ہیں، حضرت ابوبکر کو پیاس لگی، حضرت ابوبکر نے کہا پانی لاؤ، غلام دوڑ کے گیا، خادم نوکر دوڑ کے گیا اور پانی کے ساتھ شہد ملا کے لایا۔ حضرت ابوبکر کے سامنے گلاس پیش کیا گیا، حضرت ابوبکر نے گلاس لیا اور پیا، ایک گھونٹ پیا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھر وہ پانی کا گلاس پیش کیا گیا، پھر آپ نے ایک گھونٹ لیا، پھر رو پڑے اور چیخ مار کے زمین پر گرے۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا، پھر وہ پانی پیش کیا گیا، آپ نے وہ پانی پیا، پھر چیخ مار کے گر پڑے، ہوش آیا۔ لوگوں نے کہا یہ بار بار آپ پہ غشی کیوں طاری ہوتی اور بار بار آپ بے ہوش کیوں ہوتے اور بار بار آپ روتی کیوں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کیا بتاؤں، میں ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کے حبیب کے ساتھ تھا، ساقی کوثر کے ساتھ تھا، رحمت للعالمین شفیع المذنبین کے ساتھ تھا۔ حضور اپنے سے کوئی چیز دور کر رہے تھے، کچھ دیر کے بعد میں نے کہا اللہ کے حبیب کیا بات ہے، آپ کسی چیز کو دور کر رہے تھے، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا شیطان میرے پاس آیا تھا، دنیا لے کے آیا تھا اور دنیا پیش کر رہا تھا، تو میں اپنے سے دنیا کو ہٹا رہا تھا اور دنیا جانے لگی، اور جاتے جاتے دنیا نے کہا آپ تو بچ گئے لیکن آپ کے بعد لوگ مجھ سے نہیں بچے۔ تو حضرت ابوبکر رو پڑے اور کہنے لگے پانی کے ساتھ شہد ملا کے تم نے دیا، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے دنیا آ گئی میری آخرت برباد کرنے کے لیے اور میری آخرت کو تباہ کرنے کے لیے۔ ڈر تھا ان کی زندگی میں، عجیب خوف تھا ان کی زندگیوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب ڈر ان کی زندگی، خدا کا عجیب خوف۔
حضرت عمر روتے تھے اور اتنا روتے تھے، روتے روتے آپ کے گال پہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کبھی کوئی قرآن کی آیت سن لیتے تو بے ہوش ہو کے گرتے، 1 مہینے تک گھر میں بیمار رہتے، لوگ ان کی عادت کے لیے آتے، فرماتے نماز پڑھتے اور کوئی آیت عذاب کی اور خوف کی آیت سنتے تو اتنا روتے پچھلے صف کے لوگوں تک ان کی آواز آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، قحط کا زمانہ، بارش نہیں برس رہی، زمین سے اناج و غلہ نہیں اگ رہا، انتہائی قحط کا زمانہ، لوگ پریشان ہیں حضرت عمر کے زمانے میں۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن مبارک نے ایک اونٹ خریدا، عبداللہ ابن مبارک نے ایک اونٹ خریدا اور اس کو چراگاہ میں چھوڑ دیا چلنے کے لیے۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، پوچھا بیٹے یہ تمہارا اونٹ کہاں چل رہا ہے؟ لوگوں کو کھانے بھی نہیں مل رہا، جانور مر رہے ہیں، ہر طرف سے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ تمہارا جانور کہاں جا کے چل رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے تو پتا نہیں، میں روزانہ اس کی نکیل کو کھولتا ہوں اور اونٹ کو چھوڑتا ہوں، وہ چلا جاتا ہے، شام میں بھر پیٹ کے واپس آتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، تر و تازہ ہو کے واپس آتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں جاتا ہے اور کہاں چل کے واپس آتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے دیکھو یہ اونٹ کہاں چل کے واپس آتا ہے، کل اونٹ کے پیچھے جاؤ اور دیکھو یہ اونٹ کہاں چل کے واپس آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صبح ہوئی، اونٹ کو چھوڑا اور ان کے پیچھے گئے، شام واپس آئے، ابا جان نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا بیٹے گئے تھے اونٹ کے پیچھے اور پتہ چلا اونٹ کہاں چل کے واپس آتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان گیا تھا اونٹ کے پیچھے اور میں دیکھ کے واپس آیا اور کہا ابا جان میں نے دیکھا وہ اونٹ کہیں اور نہیں چلتا ہے، وہ اونٹ فلاں زمین پہ چل کے واپس آتا ہے، وہاں چارہ ہے اور بہت سارے اونٹ وہاں چلتے ہیں، میرا اونٹ بھی چل کے واپس آتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سنا تو حضرت عمر نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور یوں کہا بیٹے تمہیں نہیں معلوم وہ زمین بیت المال کی زمین ہے، عام مسلمانوں کی زمین ہے، اس جگہ پہ تمہارا اونٹ چلتا ہے، تمہارا اونٹ چلے گا، اللہ کے پاس حساب دینا پڑے، مواخذہ ہوگا تمہارا، اللہ پوچھیں گے تم سے، وہ ہماری زمین نہیں، تمہارے باپ کی زمین نہیں، تمہاری زمین نہیں، ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ تو بیت المال کی زمین ہے، عام مسلمانوں کی زمین ہے، اللہ تم سے پوچھیں گے تم نے وہاں اپنے اونٹ کو چلایا تھا تو تم کیا جواب دو؟ باپ بیٹے دونوں رو پڑے۔ پھر بیٹے نے پوچھا، حضرت عبداللہ نے پوچھا ابا جان اب میں کیا کروں؟ کہا بیٹے جب صبح ہوگی تو اپنے اونٹ کو بیچ کے آؤ اور جو قیمت ملے گی وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ صبح ہوئی، یہ مدینے کے بازار میں گئے، انہوں نے اونٹ کی بولی لگایا، وہ اونٹ بکا اور دام لے کے آئے اور حضرت عمر کے ہاتھ میں پیسے رکھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کتنے میں اونٹ بکا؟ تو کہنے لگے 60 درہم میں اونٹ بکا۔ پوچھا کتنے میں خریدا تھا؟ کہا ابا جان 20 درہم میں اونٹ خرید کے لے کے آئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ 20 درہم تو تمہارے ہیں اور یہ 40 درہم اس کو بیت المال میں جمع کرو۔ کہا بیٹے اگر اللہ تم سے تمہارے اونٹ کے بارے میں پوچھیں گے حشر کے میدان میں تو پوری انسانیت کے سامنے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، تمہارا اونٹ بیت المال میں چل کے واپس آیا، اللہ کو تم کیا جواب دو گے اور کیا منہ دکھاؤ گے؟ تھوڑے سے چارے کے لیے تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، یہ 20 درہم تو رکھ لو اور 40 درہم بیت المال میں جمع کر دو۔ فرما بردار بیٹا گیا اور 40 درہم بیت المال میں جمع کر کے واپس آیا۔ 40 درہم تو بیت المال میں جمع ہوئے، ان کی آخرت محفوظ ہوگی، اللہ کی نظروں میں ان کی وقت بڑھ گئی اور ان کی قیمت بڑھ گئی۔ یہ ڈر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت قریب ہے، وفات کا وقت قریب ہے، حضرت عبداللہ پاس بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ نے باپ کا سر گود میں لیا تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹے سر زمین پہ ڈالو۔ بیٹے نے کہا بجان سر زمین پہ ہو یا گود میں ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہا نہیں بیٹے میرا سر زمین پہ ڈال۔ بیٹے نے حکم کی تعمیل کیا، سر زمین پہ ڈالا، باپ کا سر۔ کون عمر؟ آدھی دنیا کے بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کے مالک، 2 سال اور حیات ان کی ہوتی، زندگی ہوتی 2 سال اور ان کی
ان کی عمر بڑھتی تو پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ کفر کو ختم کر دیتے. علماء نے لکھا 2 سال ان کی زندگی کے بڑھ جاتے, اللہ ان کو زندگی دیتے تو پوری زندگی پوری دنیا سے کفر ختم ہوتا. مرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹے میرا سر زمین پہ ڈال. بیٹے نے سر زمین پہ ڈالا تو اپنی پیشانی اور بال زمین پر رگڑنے لگے, اور ان کی زبان سے آخری جملہ یہ تھا وَيْلٌ لَكَ يَا عمر إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. عمر تیرے لیے تباہی ہے اگر اللہ تجھے معاف نہ کرے, بربادی ہے تیرے لیے اگر اللہ تجھے معاف نہ کرے. حضرت عمر بیمار تھے, پیٹ پھٹا تھا, اندڑیاں باہر کو آتی تھی, دودھ ڈال دیا جاتا تو پیٹ کے راستے سے نکل جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے, حضور کے چچا زاد بھائی آئے, حضرت عمر کو دیکھا, سمجھ گئے آخری وقت ہے, زندگی وفا نہیں کرے گی, سورج غروب ہو جائے گا. تو حضرت عمر کے سامنے کہنے لگے امیر المومنین آپ کے لیے خوشخبری ہے, آپ نے اپنے زمانے خلافت میں اسلام کا پرچم دور دور تک لہرایا, اسلام کی آپ نے خدمت کی, علاقوں کو آپ نے فتح کیا, آپ کے کارنامے گنوائے. تو حضرت عمر کی چیخ نکلی, کہا عبداللہ جو بات تم زمین پہ کہہ رہے یہ بات تم عرش پہ, یہ بات تم آسمانوں میں عرش والے خدا کے سامنے کہو, تمہاری اللہ لاج رکھ کے عمر کی مغفرت کرے. پھر کہا عبداللہ نہ مجھے سزا چاہیے نہ جزا چاہیے, نہ مجھے سزا چاہیے نہ جزا چاہیے, بس اللہ عمر کو معاف کر دے, عمر کے لیے کافی. جن کو جیتے جی جنت کی خوشخبری ملی ان کا یہ حال ہے, اور ہمیں نہ خوشخبری ملی نہ ہمیں کسی کی بشارت ملی, ہم مطمئن ہیں ہم جنت میں جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داماد رسول ہے, رسول اللہ کے داماد, حضور کے چہیتے داماد. حضور نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک بیٹی کا انتقال ہوتا تو وہ سب کی سب بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتے. حضرت عثمان کو ذی النورین کہا جاتا, 2 نور والے. حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی. حضور نے 2 لوگوں کے بارے میں کہا, پوری زندگی میں 2 لوگوں کے بارے, ایک حضرت عثمان کے بارے میں کہا, ایک حضرت تمیم داری کے بارے میں کہا. کون تمیم داری؟ تمیم داری صحابی, بڑے صحابی, جلیل القدر صحابی, حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ. خدا سے بہت ڈرنے والے تھے حضرت تمیم داری. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا اتنا اللہ سے ڈرتے تھے, انہوں نے 1000 دینار کا ایک جوڑا سلایا تھا. 1000 دینار, سونے کے سکے کو کہتے دینار. 1000 دینار کا ایک جوڑا سلایا تھا. جب رات ہوتی تو وہ جوڑا پہنتے تھے اور پوری رات اس جوڑے میں اللہ کے سامنے عبادت کرتے تھے. اور 3 سال لگاتار انہوں نے عبادت کیا, اور 3 سال نہیں سوئے. 3 سال, ہم 3 گھنٹے نہیں جاگ سکتے. 3 سال 1000 دینار کا کپڑا پہنتے, بنتے, سجتے, سنورتے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. ہم تو شادیوں میں جانے کے لیے سجتے ہیں, سنورتے ہیں, اور وہ اللہ کے نیک بندے رات کے اندھیرے میں اللہ کے لیے سجتے تھے اور سنورتے تھے. اور 3 سال ان کی ہسٹری میں لکھا, ان کی زندگی کے حالات میں لکھا, 3 سال تک لگاتار 3 سال تک سوئے نہیں, اور پوری رات 3 سال تک اس 1000 دینار کپڑے میں جاگتے تھے اور عبادت کرتے تھے. تمیم داری رضی اللہ عنہ کاروبار تھا, ملک شام گئے تھے, چراغ لے کے آئے. جمعہ کی شب تھی, جمعرات کی رات تھی, جمعہ کی شب تھی. چراغ لائے اور اپنے غلام نوکر سے کہا مسجد نبوی میں چراغ لٹکا دو. انہوں نے چراغ مسجد نبوی میں لٹکایا. پھر غلام سے کہا اس میں زیتون کا تیل اور پانی ملا کے چراغ جلا دو. زیتون کا تیل اور پانی ملا کے غلام نے چراغ جلایا. اندھیرا ہو گیا تھا. تمیم داری وہ خوش نصیب صحابی جنہوں نے مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ چراغ جلایا تھا. اس سے پہلے 9 سال تک مسلمان اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے. مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے, عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے, اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے. تینوں رات کی نمازیں اندھیرے میں پڑھتے تھے. تمیم داری پہلے صحابی جنہوں نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں روشنی کیا. حضور تشریف لائے, آقا دیکھا روشنی ہے مسجد نبوی میں, خوش ہوئے, پوچھا یہ روشنی کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا تمیم داری نے. کہا بلاؤ تمیم داری کو. تمیم داری بلائے گئے, حضور کے پاس پہنچے. حضور تمیم داری کو دیکھ کے خوش ہوئے اور یوں کہا تمیم تم نے مسجد کو منور کیا اور مسجد میں روشنی کیا.
کہا تمیم اللہ تمہاری دنیا بھی روشن کریں گے اور تمہاری آخرت بھی روشن کریں گے۔ معلوم ہوا جو مسجدوں کو روشن کرتے ہیں اور مسجدوں کی فکر کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو روشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرتے ہیں اور اللہ ان کی آخرت کو روشن کرتے ہیں۔ پھر کہا تمیم کاش میری بیٹی ہوتی تو میں اس بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دیتا اور میں تم کو اپنا داماد بنا لیتا۔ کس پہ کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں چراغ جلانے پہ حضرت تمیم سے کہہ رہے تمیم لو ان لی ابنۃ، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی لزوجتکہا تو میں اپنی بیٹی کی تم سے شادی کرا دیتا اور تم سے نکاح کرا دیتا۔ حضور چراغ جلانے پہ خوش ہو کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا رہے، سمجھا رہے، میسج دے رہے، سبق پڑھا رہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مسجد کی خدمت کرنا، مسجد میں روشنی کا انتظام کرنا، مسجد بنانا، مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑا نیک کام ہے۔ حضور فرما رہے تمیم اگر میری بیٹی ہوتی تو تمہارے نکاح میں دے دیتی۔ حضرت عثمان سے حضور نے کہا تھا میری بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتی۔ یہ دو خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میری بیٹیاں ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دے دیتی۔ حضرت عثمان سے حضور نے فرمایا تھا عثمان تم سے تو فرشتے بھی شرم کرتے، فرشتے بھی حیا کرتے۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ حضور میرے حجرے میں تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا کپڑا آپ کے گھٹنوں سے اوپر تھا، حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت علی آئے اور لوگ آئے اور آپ کا کپڑا گھٹنوں سے اوپر تھا۔ کسی نے کہا عثمان آ رہے ہیں تو آپ سیدھے ہو گئے اور اپنا کپڑا گھٹنوں سے نیچے کیا۔ پھر سارے لوگ جب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے حبیب سب آئے، میرے ابا جان آئے، میرے ابا جان آئے، آپ کے سمدھی لگتے وہ آئے اور آپ بیٹھے رہے ویسے جیسے پہلے تھے۔ عمر آئے پھر آپ بیٹھے رہے اور لوگ آئے آپ بیٹھے رہے۔ عثمان آئے تو آپ نے کپڑا کیوں صحیح کیا اور کپڑے کو نیچے کیوں کیا؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ عثمان وہ ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی حیا کو بتاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ وہ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے اپنے زمانہ خلافت میں، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا بدھو آیا دیہات کا رہنے والا، کہنے لگا عثمان میں آیا ہوں، کام سے آیا، میرا کام کر دیجیے۔ حضرت عثمان نے کہا میں دوسرے کام میں ہوں، میں تمہارا کام نہیں کر سکتا، ذات کا کام نہیں کر سکتا، میں مجموعی کام میں ہوں، لوگوں کے کاموں میں لگاؤں گا، میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا عثمان میرا کام کر دو۔ تو حضرت عثمان نے کہا دیکھو بعد میں آؤ، دوسرے وقت میں آؤ، تنہائی میں آؤ، میں تمہارا کام کروں گا، ابھی تو میں دفتر میں بیٹھا ہوں، ابھی تو سب کے کام میں بیٹھا ہوں، مجموعی کام میں لگا ہوا ہوں، بعد میں آؤ۔ وہ صاحب پھر آئے، کہنے لگے عثمان میرا کام کر دو۔ تو حضرت عثمان کو غصہ آیا، داماد رسول حضرت عثمان کو غصہ آیا۔ حضرت عثمان نے اس صاحب کا کان مروڑا، پکڑا اور پکڑ کے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے، ایسے وقت میں تم آ جاتے ہو، کان پکڑ کے کھینچا، مروڑا، غصہ کیا تو وہ بدھو اور دیہاتی چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان کے بدن میں راشت آئی، کبھی تاری، حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت عثمان نے کہا، حضرت عثمان نے اپنے آپ سے کہا تجھے امیر بنایا گیا، خلیفہ بنایا مسلمانوں کا، اور تو لوگوں کے کان مروڑ رہا ہے، اگر اللہ تجھ سے حساب لیں گے تو حشر کے میدان میں تو کیا جواب دے گا اللہ کو؟ حضرت عثمان رو پڑے، دوڑے، لوگوں سے کہا ابھی ایک بدھو میرے پاس آیا تھا، اس کا حلیہ ایسا تھا، اس کو تلاش کرو۔ لوگوں کو دوڑایا مدینے کے بازار میں، گلی میں، کوچوں میں لوگ دوڑتے، اس دیہاتی کو لوگوں نے پایا، حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عثمان نے اس دیہاتی سے کہا دیکھ میں نے تیرا کان مروڑا تھا، تو بھی میرا کان مروڑ دے اور کھینچ دے۔ تو دیہاتی کہنے لگا میں آپ کا کان کھینچوں؟ آپ داماد رسول ہیں، رسول اللہ کے چہیتے داماد ہیں، اور پھر آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، میں ایک عام مسلمان ہوں، میں آپ کا کان کیسے کھینچ سکتا ہوں؟ حضرت عثمان نے کہا میرا حکم ہے تو میرا کان پکڑ کے کھینچ۔ کون کس سے کہہ رہا ہے آپ سوچیں، زندگی میں کان پکڑ کے کھینچا، غلطی پہ کھینچا، اور غلطی تھی اس کی کھینچا، اور جائز تھا ان کے لیے کھینچا، اور کام گئے اور اس سے کہہ رہے میرا کان پکڑ کے کھینچ۔ یہاں پوری زندگی لوگوں کو رلا کے ہم مطمئن، پوری زندگی لوگوں کا دل دکھا کے مطمئن، پوری زندگی لوگوں کے ساتھ بدزبانی کر کے مطمئن، ہم یہ سمجھتے ہیں جنت ہماری ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا آدمی بہت نیکیاں کرتا ہے اور اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اتنے قریب پہنچ جاتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ ایک بارش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ
ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا. پھر اچانک وہ زبان سے کوئی جملہ ایسا استعمال کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، کسی سے بدگوئی کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے. اس کے ایک جملے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کے قریب سے دور کر دیتے اور اس کو جہنم کی کھائیوں میں ڈال دیتے. اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ایک آدمی بہت گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب پہنچتا ہے، اور اتنے قریب پہنچتا ہے اس کے اور جہنم کے بیچ ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. پھر اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جس سے دوسرا مسلمان خوش ہوتا ہے، کسی کی تعریف کر دیتا ہے، اچھائی بیان کرتا ہے اور کسی کو خوش کر دیتا ہے اور کسی کی زندگی میں خوشی کی لہر دوڑا دیتا ہے. تو اس کے ایک جملے کی وجہ سے اللہ اسے معاف کر دیتے اور اس کو جہنم کے قریب سے ہٹا کے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتے. ہم لوگوں کو ستا کے خوش ہوتے. ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف، صحابہ آئے کہنے لگے اللہ کے حبیب ایک عورت ہے ہمارے پاس، وہ عورت دن میں روزہ رکھتی ہے، سال بھر کے روزے رکھتی ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتی، پورے سال کے، محرم کے، سفر کے، ربیع الاول کے، ربیع الثانی کے، رجب کے، شعبان کے، پورے روزے رکھتی. ایام 20 کے صرف روزے نہیں رکھتی، مہینے میں 3 دن کے، پھر جمعرات کے روزے نہیں رکھتی، پورے سال بھر کے روزے رکھتی. پھر کہا اللہ کے حبیب ایسی عورت ہے رات بھر نماز پڑھتی ہے، صرف تہجد نہیں پڑھتی، پوری رات اس کی مصلی پہ گزرتی ہے. کوئی مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، درہم دینار آتے ہیں تو غریبوں پہ خرچ کر دیتی ہے، صدقہ خیرات کر جمع کر کے نہیں رکھتی. اتنی نیک عورت ہے. پھر کہا اللہ کے حبیب اس میں ایک ہی برائی ہے، اور برائی یہ ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو تولی بھی جیران ہو بلسانی، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. حضور نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ عورت جہنمی. دن بھر روزہ رکھنے والی، رات بھر نماز پڑھنے والی، پورا مال صدقہ خیرات کرنے والی، زبان کی وجہ سے حضور نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنمی ہے. پھر صحابہ نے کہا ایک عورت ہے فرض پڑھتی ہے، نفل نہیں پڑھتی، سنت نہیں پڑھتی، رمضان کے فرض روزے رکھتی ہے، دوسرے روزے نہیں رکھتی، غریب ہے، صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی. حضور نے فرمایا اس عورت میں خیر ہے، ہی فی الجنہ، وہ عورت جنتی، جنت میں جائے گی وہ عورت. اس لیے ہم سمجھتے ہیں دوسروں کو تکلیف دیں گے تو ہم جنتی. حضرت عثمان نے کان پکڑ کے کھینچا اور یوں کہا، ان صاحب سے کہا میں نے تمہارا کان پکڑ کے کھینچا، تم بھی میرا کان پکڑ کے کھینچو. تو کہنے لگے میں آپ کا کان نہیں کھینچ سکتا. حضرت عثمان نے کہا میرا کان پکڑ کے کھینچو، کہا میں نہیں کھینچ سکتا. حضرت عثمان نے ان کا ہاتھ لیا اور اپنے کان پہ رکھا اور کہا کھینچو. جب وہ صاحب کھینچنے لگے کہا اور زور سے کھینچو، کھینچنے لگے کہا اور زور سے کھینچو. پھر وہ صاحب نے زور سے کھینچا تو حضرت عثمان خوش ہو گئے. 60 درہم اس شخص کو دیا، ایک اونٹ دیا، کپڑے دیے، اناج و غلہ دیا اور اس سے کہا تم چلے جاؤ. تو اس آدمی نے جاتے جاتے کہا عثمان میں نے تمہارا کان پکڑ کے کھینچا، تم خوش ہو گئے. لوگ کان پکڑ کے کھینچتے میں مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور تم خوش ہو گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عثمان نے کہا میں نے تیرا کان پکڑ کے کھینچا، مجھے ڈر تھا اللہ کے پاس پیشی ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں، حساب نہیں دے سکوں گا، جواب نہیں دے سکوں گا. حشر کے میدان میں تجھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا. اب تو نے میرا کان پکڑ کے کھینچا تو بدلہ برابر ہو گیا، اب حشر کے میدان میں کوئی سوال نہیں ہوگا. اس سے مجھے خوشی ہوئی، خوشی اس سے ہوئی کہ حشر کے میدان میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کر دوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ روزہ تھے، مالدار صحابی. آدمی کے پاس مال آ جائے اس کے نقشے بدل جاتے ہیں، اس کی چال بدلتی ہے، اس کے رشتے بدلتے ہیں. آدمی کے پاس مال آ جائے اس کے چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں. اور صحابہ ان کے پاس مال آیا، ان کے پاس صحابہ کے پاس مال آیا تو ان کی آخرت کی تیاری میں اضافہ ہو، قبر کی روشنی میں اضافہ ہو. اپنے مال کے ذریعے انہوں نے اپنی آخرت کو سنبھالا. ہم مال کے ذریعے اپنی دنیا آخرت دونوں بگاڑتے ہیں، اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا مال آیا تو اپنے مال سے آخرت بناتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار صاحب، مدینے کے مالدار صاحب، بہت مال ان کے پاس تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. حضرت عبد الرحمن ابن عوف روزہ تھے، مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دسترخوان لگا دیا گیا،
دسترخوان پہ بیٹھے، لقمہ اٹھایا تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، رو پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، پھر لقمہ اٹھایا، پھر رونے لگے، پھر ہوش آیا، پھر لقمہ اٹھایا، پھر رونے لگے۔ مسجد میں گئے، عشاء پڑھ کے آئے، پھر کھانے بیٹھے، پھر رونے لگے۔ تو ایک غلام نے کہا کیا بات ہے آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں، میں وہ وقت دیکھا جس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس، میں مدینے سے ایک چادر میں آیا تھا، ایک جوڑ کپڑے میں مکہ سے مدینہ آیا تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ پھر میں نے وہ منظر بھی دیکھا، احد کا میدان تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، حضور کے چچا شہید ہوئے حضرت حمزہ، ان کے بدن کا مسولہ کر دیا گیا تھا، بدن کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا تھا، شہید ہو گئے تھے، حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا، مصعب ابن عمیر کو شہید کر دیا گیا تھا۔ دونوں کا جنازہ لایا گیا رسول اللہ کے سامنے، حضور نے فرمایا کفن لاؤ، ایک ہی چادر تھی، حضور نے فرمایا ایک چادر میں کیا کریں گے؟ کہا اللہ کے حبیب ایک ہی چادر ہے۔ پھر کہا چادر کے 2 ٹکڑے کر دو، چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ایک چادر مصعب ابن عمیر کے بدن پہ ڈال دی گئی اور ایک چادر حضرت حمزہ کے بدن پہ ڈال دی گئی۔ حضرت حمزہ کے بدن پہ جو چادر ڈال دی گئی تھی وہ چھوٹی تھی، چہرہ ڈھانک دیا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانک دیے جاتے تو چہرہ کھل جاتا۔ حضور نے فرمایا چہرہ ڈھانک دو اور پیر پہ گھاس ڈال دو، اسٹیم کی گھاس پیر پہ ڈال دی گئی۔ فرمایا میں نے وہ زمانہ دیکھا، حضور کے چچا، سگے چچا کو پورا کفن نصیب نہیں تھا، مصعب ابن عمیر کو ایک چادر میں قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر فرمایا میں نے وہ زمانہ دیکھا، رسول اللہ بھوک سے مسجد میں تڑپتے تھے، حضور کے دسترخوان پہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا حشر کے میدان میں حمزہ مجھ سے پوچھیں تم تو قسم قسم کے کھانے کھا کے آئے، ہمیں تو کفن بھی نصیب نہیں تھا، تو میں حمزہ کو کیا جواب دوں، مصعب کو کیا جواب دوں؟ اللہ کے نبی کہیں ہم بھوکے دنیا سے آ گئے اور تم قسم قسم کے کھانے کھاتے تھے، تو بتاؤ میں رسول اللہ کو کیا منہ بتاؤں؟ پھر چیخ مار کے بے ہوش ہوئے، پھر مسجد میں گئے، رات بھر نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے۔ یہ وہ صحابہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا، ان کے سب گناہ معاف ہو گئے، ہر صحابی جنتی ہے، اور اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا روتے تھے۔ اللہ فرما رہے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ فرما رہے مسلمان بن کے مرو، مسلمان مرنا ہے، کب موت آئے گی نہیں پتا، میں صبح کا سورج دیکھ سکوں گا نہیں دیکھ سکوں گا نہیں معلوم، میں کل کی صبح دیکھ سکوں گا نہیں دیکھ سکوں گا نہیں معلوم، کل تو دور کی بات ہے، میں مسجد کے باہر صحیح سالم جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا نہیں معلوم، میں ادھر واپس ہوں گا نہیں معلوم، پتہ نہیں اس سے پہلے ملک الموت آ جائے۔ دنیا میں روزانہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہماری عبرت کے لیے۔ بھی 8 دن پہلے اخبار میں آیا تھا، ایک دلہن سجا دی گئی، دلہے کے لیے سجائی گئی، میک اپ ہوا اس کا، اس دلہن کو دلہے کے پاس بٹھایا گیا، ایجاب و قبول ہونے والا تھا، دلہن کی گردن ڈھل گئی، چیخ و پکار ہوئی، ارے دلہن کو کیا ہوا؟ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے نبض دیکھ کے بتایا دلہن کا انتقال ہو گیا۔ زندگی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی، زندگی شروع ہونے سے پہلے زندگی نے بے وفائی کی۔ پڑوس ملک کا واقعہ پیپر میں آیا تھا، شادی ہوئی، دونوں مسلمان، میاں بیوی مسلمان، کیا ارمان تھے ہوں گے شوہر کے دل میں، بیوی کے دل میں کیا آرزویں تھیں، شادی ہوئی، دونوں خوبصورت لباس میں گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر واپس آ رہے، گھر سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ، 1 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ روڈ کراس کر رہی تھی ان کی گاڑی، ایک ٹرک لاری نے آ کے ان کو ٹکر دیا اور دونوں کی جگہ پہ موت ہو گئی، جگہ پہ دونوں کا انتقال ہوا، دلہن اور دلہے کا جگہ پہ انتقال ہوا۔ خوشیاں ان کی مان پڑ گئی۔ دنیا میں خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے بلڈانے کا واقعہ، مہاراشٹر کے واقعہ، دلہا سجایا گیا، دلہا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور دلہا بے ہوش ہوا، لوگوں نے کہا دیکھو دلہے کو کیا ہوا، ایجاب و قبول ہو گیا تھا، شادی ہو گئی تھی، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے نبض دیکھ کے کہا دلہے کا انتقال ہو گیا۔ بیوی ابھی ان کے ملاپ ہونے سے پہلے بیوہ ہو گئی، بیوی ملاپ ہونے سے پہلے بیوہ ہو، اس کا سہاگ اجڑ گیا، پتہ نہیں میرے بھائیوں کب موت آئے گی، کب مرے گی۔ اللہ فرما رہے
مرو تو مسلمان بن کے مرو، اور مسلمان کون؟ جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، اور تقویٰ کس کو آئے گا؟ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہے، صاحب نسبت لوگوں کے پاس رہے، دل والوں کے پاس رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس رہنے سے کیا ملتا؟ ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، مادرزاد نابینا اس کا بیٹا تھا، ماں پیٹ سے نابینا تھا، اندھا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ اپنے بیٹے کو لے کے حضرت مولانا یعقوب صاحب کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت میرے بیٹے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیجیے۔ تو حضرت نے کہا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، ان کا معجزہ تھا، مادرزاد نابینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ بینا بن جاتا تھا، دیکھنے والا بن جاتا تھا، یہ تو ان کا معجزہ تھا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس عورت نے اصرار کیا حضرت آپ ہاتھ پھیر دیجیے۔ حضرت نے کہا نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، میں ہاتھ نہیں پھیر سکتا۔ وہ عورت رو پڑی، اس کے گود کا بچہ رو پڑا، بچے کی چیخ نکلی، عورت کے آنسو نکلے۔ اس نے کہا ہاتھ پھیر دیجیے، آپ کا کام ہاتھ پھیرنا ہے، آپ پھیر دیجیے۔ حضرت نے کہا میں ہاتھ پھیر کے کیا کروں گا؟ اور حضرت چل دیے۔ کچھ دور جانے کے بعد الہام ہوا، اللہ کی طرف سے دل پہ الہام ہوا، آواز آئی دل پہ، اللہ نے فرمایا یعقوب نہ عیسیٰ کچھ کر سکتے تھے نہ تم کچھ کر سکتے، نہ عیسیٰ نے کچھ کیا نہ تم کچھ کرو، تم کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمہارا کام تو ہاتھ پھیرنا ہے، ذریعہ بننا ہے، کریں گے تو اللہ۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ترنگ میں آ گئے اور فارسی میں کہنے لگے مامی کنیم مامی کنیم، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور گئے اس اندھے بچے کے پاس اور اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیا، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کرتے، ان کے کندھوں پہ رکھ کے اللہ قدرت کا تماشا دکھلاتے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے اور ان کے ہو کے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے